کچھ جانور ہیں حرام، کچھ جانور ہیں حلال. نہیں، حرام جانور میں حقیر ترین کتے کو لے لیجئے، کتے کو لے لیجئے. ایک کتے کی مادہ ایک وقت میں 15 بچے 20 بچے تک دیتی ہے، تتے سے نسل بڑھ رہی. جس جانور کے یہاں ایک ساتھ 15 اور 20 بچے پیدا ہوتے ہوں، ڈھونڈیے سڑک پہ ملیں گے نہیں. انچولی میں تو کتے نظر ہی نہیں آتے، اور نجف میں تو کتا جاتا ہی نہیں، اور کربلا میں تو کتا ہوتا ہی نہیں. عراق میں کتا کہاں؟ عراق میں کتا کہاں؟ یہ سب کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو جتنے حرام جانور ہیں وہ بچے زیادہ دیتے ہیں، لیکن وہ جلدی فنا ہو جاتے ہیں، مر جاتے، اس لیے کہ حرام ہے. اب ٹھہریے، حلال جانور میں ایک بکری ایک بار 2 بچے دیتی ہے، اور بعض ایک ہی دیتی ہے، اور بھیڑ ایک دیتی ہے. کتے کی یہاں لائن، یہاں ایک، اور سالانہ کروڑوں کٹ رہے، پھر بھی آئے جا رہے. یہ کیسے؟ ارے ڈھیر لگا ہوتا ہے. ارے بھائی خدا کے لیے ایک جگہ رکھیے، ادھر جائیے حیدرآباد نوری آباد کی طرف وہاں. ارے بھائی اب تو اتنے جانور ہو گئے کہ انچولی کے میدان کے چاروں طرف، ادھر بھی اس کونے میں اس کونے میں. ارے بھیا محرم آ رہا ہے، صفائی کروانی پڑے گی. کیا یہ بکرے لا کے ڈھیر کیا کریں؟ جگہ ہی نہیں، پورا کراچی جانوروں سے بھرا ہوا ہے. ارے بیل چلے آ رہے ہیں، ٹی وی پہ دکھائے جا رہے ہیں، تعداد انتہائی نہیں. ارے بھائی گرو مندر چلے گا کیا؟ ٹریفک بکرے. ارے نمائش کی طرف چلے کیا؟ ارے نشتر پار میں بکرے. ارے کدھر سے جائیں، کیا کریں، کہاں جائیں؟ ارے سب رضویہ چلے، ارے چوراہے پہ بکرے. ارے اتنے روز ہر سال کٹ رہے ہیں، اور 3 دن مسلسل کٹتے ہیں، ایک دن نہیں. اور پھر یہ کہاں سے چلے آ رہے ہیں. تو حدیث رسول یہ ہے کہ جو حلال ہوتا ہے اس کی نسل بڑھتی ہے، جو حرام ہوتا ہے اس کی نسل. اب یہ تو معجزہ ہے. آجا یہ تو جو مسلمان کھا رہے ہیں نا، اگر یہ 4-4 5-5 بکرے نہ خریدتے تو کہتے نہیں نسلی نہیں ہے، بکرے کی تو نسلی ختم ہو گئی، اور دمبے کی تو نسلی ختم ہو گئی، اور بیل اور گائے کی تو نسلی ختم ہو گئی. اور منگائیے کہیں آسٹریلیا سے منگائیے ہوئی کی. ارے یہ ابھی سب سندھ کے ہیں، گوٹ کے ہیں، داڑھی والے ہیں، جو سندھی ہوتے ہیں وہ والے، پہاڑی پر پہاڑیوں کے یہ نکلی ہو. ابھی باہر سے نہیں آ رہے ہیں، یہ ابھی یہیں پاکستان کے ہیں، سب یہیں آ. اچھا پھر اب کی یہ اخبار میں نکلوائیے گا اشتہار کہ جتنے بکرے اور بھیڑیں شراب گوٹ پر آئے ان کی تعداد میں آپ حضرات کتے لائیے، ہم وہاں کھڑے کریں گے کیکری گراؤنڈ میں، مقابلہ ہوگا، حلال و حرام کا مقابلہ ہوگا. زیادہ جانور کس کے ہیں؟ پتہ چلا جس کے مقدر میں شہادت ہے اس کی نسل بڑھتی ہے، اور جو حرام ہے وہ ابتر ہے. اب تک نہیں سمجھ پائے کہ 200 برس میں 1400 برس میں کتنے شیعہ مارے، مگر کمی نہیں، ہم حلال ہیں. یہ ہے حکمت الہی. آپ سمجھیں سیاست الہیہ. تم نے کہا بیٹا نہیں ابتر، ہم نے وہ کام کیا جو تم سمجھ نہ سکے. تم سمجھے وارث بیٹا ہوتا ہے، ہم نے وارث کو پردے میں رکھا تاکہ تمہیں پتہ نہ چلے وارث کدھر سے آئے گا. ہم نے یہ انتظام کیا کہ نبی کی وراثت بیٹی سے چلائیں گے. بیٹی دے دی، وہ پردے میں ہے، تمہیں پتہ ہی نہ چلا
کہ جب ہم نے بیٹی کی شادی علی سے کر دی تم خوش ہوئے کہ ہاں زہرا کی شادی ابو طالب کے بیٹے سے ہوئی، لیکن جب حسن اور حسین نبی کے کاندھے پہ آئے تو لوگوں کے سمجھ میں آیا ارے ہم بے وقوف تھے، نسل تو نبی کی چل گئی، اب تو آیت آ گئی ابنانا و ابناکم نشانہ۔ یہ حکمت ہے، یہ اللہ کی سیاست ہے۔ دنیا کی سیاست یہ تھی کہ نبی کے بیٹا ہوگا تو مار ڈالیں گے، وارث بننے نہیں دیں گے۔ کچھ بھی نہیں سمجھے، جب داماد کو وارث نہ بننے دیا تو بیٹے کو کیسے بننے؟ حضرت علی سے پوچھا گیا اگر رسول اللہ کا بیٹا جوان ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ علی نے کہا زہر دے کے مار ڈالتے۔ کہا آپ کو تو زہر دے کے نہیں مارا، کہ اسی لیے تو ہم کو وارث رکھا گیا کہ بیٹے کو زہر دے کے مار ڈالتے، میں علی ہوں مجھے مارنا۔ یہ حکمت الہیہ تھی، یہ سیاست الہیہ تھی کہ نسل دو نواسوں سے چلے اور کوئی پکارنے والا نہ ہو۔ اللہ کو پتا تھا دنیا کی سیاست یہ پکارے گی ایک بیٹی ہونے میں کیا فخر ہے، بیٹیاں تو چار ہیں، بات کیجئے تو چاروں کی، تو داماد بھی چار ہیں۔ اللہ نے کہا ہمیں پہلے سے معلوم ہے تم کیا کرنے والے ہو، اس لیے ہم نے آیتوں پہ آیتیں، حدیثوں پہ حدیثیں دی، اور ہم نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور آواز دی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر تین بیٹیاں اور مودت میں ہیں تو وہ بھی آ جائیں۔ ہم نے کہا ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم، لاؤ بیٹیوں کو لاؤ، بلاؤ نفسوں کو بلاؤ، لاؤ بیٹوں کو لاؤ، لاؤ بلا لاؤ بیٹیوں کو۔ تو بیٹی تو ایک گئی، اگر تین تھی تو وہ بھی آ جاتی۔ ہم نے درود واجب کی فاطمہ پر، اگر تین اور ہوتی تو درود میں نام آتا۔ ہم نے تسبیح فاطمہ رکھ دی، اگر تین اور ہوتی تو چار تسبیح۔ اللہ کی سیاست سے دنیا اپنی سیاست کو ٹکرا رہی تھی۔ جو ناسمجھ اور نادان ہیں وہ دنیاوی سیاست کو اللہ کی سیاست پہ ترجیح دیتے ہیں اور وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جملہ یاد رکھیے گا، سارے مسلمان تاریخ کی سیاست تو پڑھتے ہیں، اللہ کی سیاست کہاں سے پڑھیں جب تک علی سے رجوع نہیں کریں گے اور نہج البلاغہ نہیں پڑھیں گے تو کیسے پتا چلے گا؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے؟ اس کے لیے توحید سمجھنا پڑتی ہے۔ یہ کھڑے تھے علی، یہ کھڑے تھے علی، اور یہ دوسری جگہ تھی، اور دیوار چلی۔ اب سامنے والے دیکھ رہے تھے دیوار یہ گری، دیوار ہلی، علی دیوار گر گئی۔ اس نے کہا علی ڈر گیا آپ دیوار گرنے سے؟ آپ کو پتا تھا دیوار گری تو آپ ڈر گئے؟ کہ ڈرا تھوڑی، قضاء الہی سے نکل کر مشیت قضا وہ ہے جو بدلتی رہتی ہے، مشیت حتمی ہے، کہہ دیا یہ ہے تو ہے۔ تو قضا میں ہم آ کہاں رہے تھے؟ اور علی کے لیے قضا ہے ہی نہیں۔ جو علی کو قضا کرے اسے مقصر کہتے ہیں۔ تو سیاست الہیہ کو سمجھنا پڑے۔ کتنی محنت میں نے اس جملے کے لیے اتنی دیر سے تھکا ہوں، یہ اتنا سا کہنا تھا جس پہ اتنا زور میں نے ڈالا۔ دو جملے کہنے تھے، مثالیں بھول تو نہیں گئے ہوگے، اب ایسا بھی حافظہ نہیں ہوگا کہ 4 منٹ پہلے کی باتیں نہ یاد ہوں۔ فیصلہ ہوا، دنیا نے فیصلہ کیا ہمارا حاکم یزید ہے اور سلطنت بہت مضبوط ہے، شام پہ اس کی حکومت ہے، ایران پہ اس کی حکومت ہے، عراق پہ اس کی حکومت ہے، پورے عرب پہ اس کی حکومت ہے، سندھ پر اس کی حکومت ہے، آذربائیجان پہ اس کی حکومت ہے، مصر پر اس کی حکومت ہے۔ سید سجاد
کہ ہاتھوں میں تو ہتھکڑیاں ہیں. جملہ سن لو. یزید کے 15 بیٹے تھے، حسین کا ایک تھا. سمجھے؟ انا اعطیناک الکوثر، ایک سے کوثر چلتا ہے اور 15 یوں خاک میں ملتے ہیں کہ پوری امت سے پوچھا جائے یزید کے کسی ایک بیٹے کا نام تو بتا دو. نام لیتے ہوئے بھی شرمائیں. کہاں گئے سب؟ کہاں مر گئے؟ ارے کہیں قبر تو ہوگی، کہیں قبر تو ہوگی. قبر ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ ارے کیسے ہوگی؟ حرام جانوروں کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ کیا جانوروں کی قبریں ڈھونڈتے پھرو گے؟ قبریں ڈھونڈو گے؟ یہ کیا ہے؟ سیاست الہیہ.